الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی قرآن بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی قرآن بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی امت جو چلے ان پر امت ہے بہت اچھی امت جو چلے ان پر امت ہے بہت اچھی برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان صورت مبارکہ سورۃ القدر تلاوت فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں روح الامین جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے حکم سے تمام کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ سامعین محترم، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا،
اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے پہلی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینہ جو ہے وہ رمضان کا چنا ہے، لیکن رات جو ہے وہ رات جو ہے شب قدر کا انتخاب فرمایا، جس میں اللہ نے اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تو یہ اس رات کی سب سے پہلے اور سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس بابرکت رات میں، اس مقدس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کے ثواب کی طرح بھی نہیں، 1000 مہینوں کی رات کی ثواب کے برابر بھی نہیں، فرمایا کہ اس سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ یعنی ایک مثال کے طور پر اگر ایک شخص 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے صرف لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، تو یہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی، کتنا بڑا مقام ہے اس رات کا کہ بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے اور 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اور آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے حکم سے تمام کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو سال بھر کے فیصلے فرمائے ہیں، ان فیصلوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی برکت ہے کہ وہ فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات کی برکت ہے کہ اللہ کے جو ہے مقرب فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار اس رات میں اترتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے رہتی کب تک ہے؟ فرمائے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک، صبح صادق تک امن اور سلامتی ہے۔ اس رات میں صبح صادق تک خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے اس مقدس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور دوسری فضیلت اللہ نے اس رات کی یہ بیان فرمائی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور دوسری فضیلت اللہ نے اس رات کی یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں تمام سال کے انتظام کیے جاتے ہیں، تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، سال بھر کا جو ہے انتظام، سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت اللہ نے اس رات کی یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں روح الامین جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے سب سے مقرب، سب سے زیادہ مقبول اور تمام فرشتوں کے سردار ہے، وہ فرشتے اس زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور پانچویں فضیلت اللہ نے اس رات کی یہ بیان فرمائی کہ یہ رات صبح صادق تک امن اور سلامتی ہے، یعنی مغرب سے لے کر طلوع صبح تک اس رات میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، یہ رات امن ہی امن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس رات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب وہ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں
23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور آگے اس کی رات کی فضیلت دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی، کتنا بڑا مقام حاصل ہے اس رات کو کہ بندہ اس ایک رات میں جو ہے عبادت کرتا ہے، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اللہ کے مہینے میں ایک مہینہ ایسا، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہ جائے، من حرم فقد حرم، وہی محروم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اس رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اس رات میں اللہ کو جو ہے یاد نہ کر سکے، ذکر و اذکار نہ کر سکے، نوافل نہ پڑھ سکے، اس رات میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم فرمان ہے کہ من فقد حرم، دراصل یہی محروم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو پھر اس رات میں کیا دعا مانگنی ہے، کیا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، اگر مجھے شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو پھر میں اس رات میں کیا دعا مانگوں، کیا ذکر و اذکار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے تو تم اس رات میں یہ کہا کرو، یہ پڑھا کرو کہ اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور عفو درگزر کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اس حدیث میں دیکھیے کہ توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں جو دعا مانگنے کے لیے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی ہے، ہمیں اس احادیث اور دعا کے پیش نظر اگر ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے تو ہمیں بھی اس رات میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شب قدر، یہ فضیلت والی رات جو ہے نصیب فرمائے اور ہمیں اس رات میں قیام کرنے، شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔